وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فاطر درس کا نمبر ہے 2035، آیت نمبر 15-16. آج کا موضوع: کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے سرکشی کا رویہ اختیار کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں، اور اگر سن بھی لیں تو تمہاری بات کو قبول نہ کر سکیں، اور قیامت کے روز تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے، اور خدائے باخبر کی طرح تم کو کوئی خبر نہیں دے گا. سامعین اکرام، سورہ فاطر آیت نمبر 15. یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید. تم ہی اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تعالیٰ تو غنی اور حمید ہے. ان یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، یعنی ویأت بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت لے آئے تمہاری جگہ. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے کوئی بھی دشوار نہیں ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اور کوئی اگر لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو اس کے بار کا ایک ادنا حصہ بھی ہٹانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. انما تنذر الذین یخشون ربہم، آپ ان لوگوں ہی کو متنبہ کر سکتے ہیں جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں. وَمَن تَزَكَّىٰ، اور جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے. فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، تو وہ اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور برابر نہیں ہے تاریکیاں اور روشنی. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور نہ ٹھنڈی چھاؤں اور نہ دھوپ کی تپش برابر ہے. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ، اور برابر نہیں ہے زندے اور مردے. ان اللہ یسمع من یشاء،
اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ ان انت الا نذیر، آپ تو بس ایک خبردار کرنے والے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ فاطر ہے اور میں نے آپ کو چند آیات کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ بات ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ کے سامنے سر جھکانے کی۔ آج کا جو پہلی آیت ہے، انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غنی ہے، بے نیاز ہے اور تعریف کیا ہوا ہے۔ تو بات تو حقیقت میں یہ ہے، دیکھیں فقیر اور غنی دو چیزیں ہیں۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کی طرف محتاج ہو، یعنی ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ دیکھیں یہ مخلوق کی صفت ہے، احتیاج، کہ وہ اپنے وجود میں بھی یعنی ہر طریقے سے اپنے خالق کی محتاج ہے، ہر چیز میں، اپنے وجود میں بھی اور اپنی بقا میں بھی۔ اللہ نے ہمیں عدم سے، اللہ ہی ہمیں عدم سے وجود میں لایا ہے، اور اللہ نے ہماری زندگی کی بقا کے لیے یہ ذرائع اور اسباب پیدا کیے ہیں، اسی کی وجہ سے ہم زندہ ہیں۔ آج اگر زمین پھل نہ اگاتی، آسمان سے بارش نہ برستی، اور سمندر اور دریا پانی کا وجود نہ ہوتا، مطلب کیا ہے؟ مطلب واضح ہے زندگی کا مطلب، زندگی تو قائم نہیں ہو سکتی تھی نا۔ پانی تو اللہ تعالیٰ نے پانی کے بارے میں فرمایا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کی بقا پانی سے ہے۔ بہرحال تو دیکھیں ہم لوگ غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، ایک بات یہ نوٹ کر لیں، اور اپنے رب سے غافل ہیں، اور ہم بے نیازی کی زندگی گزار رہے ہیں، اپنے رب سے بے نیاز ہیں۔ رب کے آج دیکھ لیں قرآن پاک جو کہ ہدایت ہے ہمارے لیے، اور احکامات الہی ہیں، اس میں آیات ہیں اللہ کی، اس سے ہم نے ایک بے نیازی کا رویہ اختیار کر رکھا ہے۔ اور قرآن کی تو یعنی بات ہے ہی، لیکن ہم نے اپنے رب سے بھی بے نیازی کا رویہ اختیار کیا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں ہمیں اپنے ظاہر پر بھروسہ ہے، ظاہر پر بھروسہ ہے، ظاہر کے لیے ہم زندہ ہیں، اللہ کے وجود کو ہم بھلا چکے ہیں، اگر ہے بھی تو بس سرسری اور الفاظ کے طور پر، او مائی گاڈ اور او مائی گاڈ، ہائے اللہ ہائے اللہ ہائے اللہ، بس ہائے اللہ ہائے اللہ آپ کہتے رہتے ہیں۔ ایک فلم کے پردے پر جو ایکٹریس ہے وہ بھی اپنی تعریفیں جب کرتی ہے تو ماشاء اللہ اور انشاءاللہ کہتی ہے، جو بے حیائی پھیلاتی ہے اور جو کچھ بھی ہے، تو وہ بھی اپنی بات، بس یہ سرسری طور پہ ہے یہ باتیں۔ میں آپ کو صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارا اللہ پہ نہ تو بھروسہ ہے، نہ توکل، نہ اعتماد، اور نہ اللہ ہماری منزل ہے۔ ہم نے دنیا کو منزل بنایا ہوا ہے۔ دیکھیں یہ ایک بنیادی غلطی ہے کہ آپ دنیا کو مدعا بنا لیں زندگی کا، تو بس پھر کہانی ختم ہو جاتی ہے آپ کی، پھر جو بھی آپ کرتے ہیں وہ بیکار ہے۔ یعنی دین کے جو برائے نام آپ کام کرتے ہیں اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہوتا، اور یہ قرآن اس بات پر شاہد ہے۔ دیکھیں ایک بنیادی بات اگر میں آپ کو سمجھنے کے لیے کہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ خواہشات نفس یعنی زندگی اپنی مرضی سے جی رہے ہیں تو ایک بات نوٹ کر لیں کہ آپ باطل کے لیے جی رہے ہیں، نمبر ایک، اور آپ ظاہر کے لیے جینا نہیں چاہتے، یعنی باطن کے لیے جینا نہیں چاہتے، آپ ظاہر کے لیے جی رہے ہیں۔ پھر آپ کو یعنی اس کے نتائج کیا ہیں؟ دنیا میں
پریشانی، میں بڑی سوچ سمجھ کے الفاظ استعمال کروں، آپ خوش نہیں رہ سکتے۔ شکوہ، شکایت، ناشکری اور پریشانی یہ آپ کا مقدر رہے گی۔ آپ دیکھ لیں، اپنے حالات کو دیکھ لیں، اگر ایسے نہیں ہے تو پھر یعنی ایک مستقل سکون کی کیفیت ہے، شکر کی کیفیت ہے، پھر آپ اللہ کے بندے ہیں۔ وہ علامات ہوتی ہیں نا، علامات سے پہچانا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نور جو ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے نور کسی کے سینے میں داخل کرتا ہے تو وہ کھل جاتا ہے، انفسخا، وسیع ہو جاتا ہے۔ تو مومن کی بات ہو رہی ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضور اس کی علامات کیا ہوں گی؟ علامات کیا ہوں گی؟ التجافی عن دار الغرور، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کی علامات بیان کر رہے ہیں، مومن کی علامات بیان کر رہے ہیں کہ یہ دنیا سے پہلو تہی کرے گا، اور والانابۃ الی دار الخلود، ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف اس کا توجہ ہوگی اور جذبہ ہوگا اور وہ چاہے گا، انابت، رخ ہوگا اس طرح آخرت کا، آخرت کی طرف۔ وَالتَّأَهُبَ لِلْمَوْتِ قَبْلَ الْوُرُودِ، اور موت کے آنے سے پہلے وہ تیار ہوگا۔ او کما قال، یہ آیت کا میں نے آپ کو مفہوم پیش کیا۔ اگر یہ کیفیات آپ کی بھی ہیں تو آپ کو زیادہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ پریشانی تو ہوگی نہیں، کیونکہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کے لیے تو کوئی پریشانی اور غم نہیں ہے، وہ تو اللہ کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو غم اور پریشانی سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ یعنی یہ ساری جو میں نے آیات آپ کو مختلف پڑھ کے سنائی ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ساری صورت کا یہی وہ ہے، بندگی رب، اور پھر مختلف طریقوں سے اللہ تعالی ہمیں اپنی بندگی کی طرف خیال دلا رہا ہے کہ دیکھو تم محتاج ہو میرے، اور میں غنی ہوں، میں بے نیاز ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے، تمہیں ضرورت ہے۔ اور حقیقت میں بھی دیکھیں بات یہی ہے کہ بندگی، اللہ کی بندگی کی ضرورت جو ہے وہ ہمیں ہے، اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کہ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ، جو اپنا تزکیہ کرتا ہے، یعنی تزکیے کی روش اختیار کر لیتا ہے، تو اس کا فائدہ تو اسی ہوگا۔ اس پر ہم بات کریں گے اپنا، جب وقت آئے گا تو اس پہ انشاءاللہ اللہ کی عطا سے میں بات کروں گا۔ لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ اللہ کی بات مان لیتے ہیں اور یقین کر لیتے ہیں کہ اللہ ہی میری منزل ہے، اللہ ہی میرا مقصود، محبوب اور مطلوب ہے، اور میں اللہ ہی کے سامنے سر جھکانا ہے میں نے، اگر آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ اگر آپ فقیر بن جاتے ہیں، الفقر فخری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فقر میرا فخر ہے۔ تو فقر کیا؟ یہ دل کا، یعنی یہ دل کی کیفیت کا نام ہے کہ آپ ظاہر سے توجہ ہٹا لیں اور اللہ کے سامنے جھک جائیں، یہ فقر ہے۔ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، ظاہر پر اعتماد نہ رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ فقر یعنی اس کیفیت کا نام ہے۔ آپ اللہ کے ہو جائیں، ترک دنیا، اسباب کو ترک نہ کریں، لیکن یعنی دنیا کا خیال چھوڑ دیں، تو آپ فقیر بن گئے۔ ایک تو اس کا یہ باطنی معنی ایک نکلتا ہے نا، وہ تو میں نے بتا دیا، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کا ایک ظاہری معنی بھی ہے، اور یہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم سب میرے محتاج ہو، اپنے وجود میں بھی اور اپنی بقا میں بھی۔
اور اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے اور وہ تعریف کیا ہوا ہے۔ کیا مطلب بے نیاز؟ اس کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ بے نیاز ہے، اپنی ذات میں تعریف کیا ہوا ہے، ساری خوبیوں کا مالک ہے، اکیلا، ذاتی صفات اسی کی ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں، میں اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ حقیقت میں ایک ذات ہے، حقیقت، باقی تو پھر اس کا ارادہ ہے اور اس کی مخلوق ہے، اور یہ سب پھر اس کی عطائیں ہیں، کم زیادہ جو بھی ہیں، میں اس کی پھر تفصیل ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک ذات ہے جو جس کے سامنے سر جھکانا چاہیے، جس کی ماننی چاہیے، جس کے لیے زندگی گزارنی چاہیے، اور اس کو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کو ہماری ضرورت بھی نہیں ہے، وہ غنی ہے، بے نیاز، وہ محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ اگر یہ ساری دنیا جو ہے اللہ کی عبادت گزار ہو جائے، اللہ کے سامنے سر جھکا دے، زندگی اللہ کے لیے خاص کر لے، تو اللہ کی پہ کوئی فرق نہیں آئے گا، کوئی اس کی بڑائی نہیں ہے، مطلب وہ کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ سب لوگ ناشکرے ہو جائیں، بغاوت اختیار کر لیں، تو اس کی ذات پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہ صفت صرف اللہ ہی کی ہے، اور اس میں حمید کا لفظ ہے، اس کے بھی معنی ہیں، اور معنی یہ ہیں کہ ساری خوبیاں اسی کی ہیں۔ پھول کی دیکھیں، میں اکثر ایک مثال بھی آپ کو دیتا ہوں، ایک گلاب کا پھول ہے، بہت اچھا، یعنی شکل بھی پیاری اور خوشبو بھی بہت پیاری۔ اب آپ اس کی تعریف کریں یا نہ کریں تو وہ تو اپنی جگہ، مطلب یہ ہے کہ خوشبو اس کی بحال رہے گی، خواہ اس کی آپ تعریف کریں یا نہ کریں یا مذمت کریں کہ کیسا بدبودار ہے پھول، تو اس کی تو خوشبو بحال ہے، وہ تو خوشبو ہے۔ یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ تو اسی طرح وہ ذات جو ہے وہ باکمال ہے، اور اسی کے سامنے سر جھکانا بنتا ہے۔ لہو دعوت الحق، پکارنا اسی کو ہے سچا۔ اس وقت ہم مسلمان جو ہے وہ اللہ کو نہیں پکار رہے، اللہ پہ کوئی بھروسہ اعتماد ہمارا نہیں ہے، باطن پر ہے اعتماد نہیں، ظاہر پر اعتماد ہے اور اللہ پہ نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، میں آپ کو یعنی ایسی باتیں بتا رہا ہوں کہ آپ اس کو ذرا سوچیں، اس بات پہ، اس باتوں پر سوچیں۔ ایک طاقت ہے زبردست، بے نیاز، بے پرواہ، لیکن غفور، رحیم، کریم، ستار، غفار۔ ان ربی قریب مجیب، میرا رب قریب ہے، جواب دیتا ہے، پکار سنتا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والے کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ تو مخلوق کو چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی پکار کا جواب دیں اور ہم یقین کر لیں اللہ پہ، تاکہ ہم ہدایت کو پا جائیں۔ یہ دیکھیں، قرآنی اسلوب ہے اور قرآنی طریقہ کار ہے، اس میں یعنی اپنی طرف سے میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا، اللہ ہی کی باتیں ہیں، وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اِن یشأ یذھبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، تمہیں مٹا دے، وَیَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِیدٍ، اور نئی مخلوق لے آئے۔ دیکھیں، ایک لحاظ سے تو ایسا ہی ہو رہا ہے کہ ہم نے دنیا کو منزل، مقصود، محبوب و مطلوب بنایا ہوا ہے، رخ بھی ظاہر کی طرف ہے، اللہ کی یاد سے ہمارے دل خالی ہیں، ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور اسی میں ہم مٹ رہے ہیں، یذھبکم،
اور پھر نئی مخلوق اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے. وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، نئی مخلوق، اور لوگ آ جاتے ہیں اور ہم ناکام گزر جاتے ہیں. یہ اس وقت معاشرے کی میں بات حقیقت بیان کر رہا ہوں. صدیاں ہو گئیں، نئی نسل دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو جاتی ہے، اسی میں پلتی ہے، بڑھتی ہے اور اسی میں جان دے دیتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اور ارواح کو موقع دیتا ہے. وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، نئی مخلوق لے آتا ہے. آج مجھے آپ بتائیں 125 سال پہلے کا اس روئے زمین پر کتنے لوگ ہوں گے؟ یعنی اگر انہی کو گنیں تو یہ مطلب درجن ہوں گے یا 6 لوگ ہوں گے. جتنا بھی آپ آگے جائیں مطلب 200 سال پہلے کا کوئی بھی نہیں ہے، سب لوگ چلے گئے. ظاہر ہے کہ یہ زندگی جو ہے یہ تو ایک سفر ہے، محدود سفر ہے، پیدائش سے لے کر موت تک. ہم سب یعنی اللہ کے پاس جانے والے ہیں. لیکن بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم یعنی کیا اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں. ہر انسان ہلکا آتا ہے اور بوجھ اٹھا کے چلا جاتا ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اللہ ما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. کہہ رہا ہے نئی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں. پرانے لوگ جا رہے ہیں، نئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے. آبادی بڑھ رہی ہے، پچھلے لوگ چلے جاتے ہیں. مجھے یاد ہے اپنے پاکستان کی آبادی ٹوٹل جو ہے میری اپنی یادداشت میں 4 کروڑ تھی. 4 کروڑ ٹوٹل لوگ تھے. تو آج تو ماشاءاللہ کم از کم تو 22 کروڑ کی سینسز ہوئی ہے، مردم شماری 22 کروڑ ہیں. اور ایکچول جو ہے وہ یعنی 6 گنا اضافہ ہو گیا ہے آبادی میں. تو دیکھیں یہ مخلوق جو ہے ہمیں، دیکھیں ہم اپنے آپ کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں. انسان آیا ہے کہ یہاں نیکی کمائے اور تزکیے کے راستے پر چلے. ہم نے برائی کا راستہ اپنا لیا ہے اور ہم یعنی اچھائی کے راستے پر نہیں چل رہے. اچھا نہیں کر رہے، برا کر رہے. برا کیا ہے کہ آپ اللہ کی یاد سے منہ موڑ کے دنیا کی یاد میں زندگی گزارنا شروع کر دیں. یہ میں وہ الفاظ کہہ رہا ہوں کہ جو تھوڑی سی سمجھ میں آ جائے. ہم لوگ دنیا کے لیے، ہم دنیا کے ہیں اور دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. ہم نے اپنی زندگی کو دنیا کے لیے وقف کر اور اس میں گم ہے. یہ کافرانہ علامت ہے. کافر جو ہے وہ دنیا میں گم ہوتا ہے. کافر جو ہے موت کو بھلا کر زندگی گزارتا ہے. وہی صفات ہم نے اپنا لی ہیں کافرانہ. دوسری زندگی دیکھیں، قبر میں جو سوالات آتے ہیں اکثر آپ کو پتہ ہوگا 3-4 سوالات ہیں. تو اس کا جواب آج بھی ہمارے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. اکثر کو تو پتہ نہیں ہے، جن کو پتہ ہے ان کو وہ جواب کی فکر بھی نہیں ہے کہ ہم وہ کم از کم وہ سوالات کے جواب تو تیار کر لیں. ہمارا رب کی ربوبیت کے ہم قائل نہیں ہیں، زبانی طور پہ ہیں. حقیقی طور پہ اللہ تعالی ہمارا رب نہیں ہے. اللہ اگر ہمارا رب ہوتا تو ہم اللہ کی مانتے. ہم اللہ کی نہیں مان رہے، ہم اپنی مرضی کر رہے ہیں. دین اسلام نہیں ہے. نبی کا طریقہ، نبی کو ہم نے پہچانا نہیں ہے، نہ ان کو ہم فالو کر رہے ہیں. ایمان یعنی ما دینک من نبیک، اور تو یہی 3-4 سوالات جو ہیں اس کا اس وقت بھی ہمیں یعنی احساس نہیں ہے کہ بھئی اس کے لیے ہم زندگی گزاریں اور ان کا جوابات مکمل طریقے سے ہمیں آنا چاہیے. دین ہم دیکھیں، ہم دین کا مطلب بھی نہیں جانتے. دین کو جاننا تو دوسری بات ہے نا.
دین کا حقیقی معنی ہم جانتے بھی نہیں ہیں. دین کو تو ہم نے محدود کر دیا ہے 5 بنا تک، بس بات ختم ہو جاتی ہے. زندگی ہم اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں. تو یہاں ہم یعنی بوجھ اپنے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے آئے تھے. یہاں اب یہ تھوڑے سے علمی الفاظ ہو جائیں گے. انسان دنیا میں آتا ہے تو یہ کثافت میں آتا ہے، اس کو لطافت کی ضرورت ہے. یہ لطیف ہوگا تو یہ اوپر جائے گا. اور نبی جو ہے وہ بوجھ اتارتا ہے، ظاہر کے بوجھ اتارتا ہے. نبی کی بات اگر آپ مان لیں گے تو آپ پہ ظاہر کے بوجھ، ظاہری پریشانیاں آپ کی ختم ہو جائیں گی، آپ ہلکے ہو جائیں گے. تفصیل ہے ان الفاظ کی، لیکن میں کہتا رہتا ہوں آپ کو. تو لیکن ہم جو ہے بہت بڑا بوجھ ہم نے اٹھا لیا ہے. اور تھوڑی سی میں اس پہ بات کروں گا کہ بوجھ کیا ہے اس وقت. ہم حاملین قرآن ہیں، ہم پر قرآن پر عمل اور اس کو دوسرے تک رسانے کی، دوسرے تک پہنچانے کی ذمہ داریاں ہیں. لیکن ہم قرآن کے مجرم ہیں. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا. مثال ان لوگوں کی جن کو تورات کا حامل بنایا گیا، پھر وہ اس کی ذمہ داری انہوں نے پوری نہ کی. ثم لم يحملوها. آج قرآن کو، قرآن پر عمل کرنے، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے اور اسے باقی دنیا تک پہنچانے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ مجھے آپ بتائیں. کیا آپ پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. یہ سوال آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، کوئی بھی یہ تسلیم نہیں کرے گا کہ بھئی مجھ پہ کوئی ذمہ داری ہے. ہم سب لوگ تو ظاہر کے ایک گرداب میں گھوم رہے ہیں. ظاہر ظاہر ظاہر. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں ایک بہت بڑا بوجھ ہم نے اٹھایا ہوا ہے. اللہ کی نافرمانی، اللہ کے احکامات کی بغاوت سے بغاوت، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہم نہیں چل رہے. ہم نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے. جب دیکھیں دنیا کے دھوکے میں آپ آ جاتے ہیں تو آپ جب دنیا کے دھوکہ آپ کو لگ جاتا ہے، اب آپ کو دین اسلام کی ضرورت ہی نہیں ہے، قرآن کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی توحید یعنی اللہ کے سامنے سر جھکانے کی بھی آپ ضرورت محسوس نہیں کرتے. دیکھیں یہ ساری باتیں جو ہیں حقیقت ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں یعنی ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. ہمارا ایک مدعا ہے اور وہ ہے ظاہر دنیا. ضل سعیہم فی الحیات الدنیا. ہم لوگ ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. لیکن ہمیں زندگی گزارنی چاہیے تھی اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے عاجزی دکھانی چاہیے تھی. لیکن ہم سرکشی کا رویہ ہم نے اختیار کر رکھا ہے. اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے خلاف سرکشی کا رویہ ہے ہمارا. ہم اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے عام طور پر ہم تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں محسوس ہو رہی، کیونکہ ہم ظاہر کے پرستار ہیں، ہم ظاہر کے دیوانے ہیں، ہم اللہ کے چاہنے والے نہیں ہیں. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اے نبی اس شخص سے اپنی رحمت کی نظر ہٹا لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی. ان کا مبلغ علم یہی ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. ان یشأ یذہبکم ویأت بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ لوگو تم سب خدا کے محتاج ہو اور خدا بے پرواہ سزاوار حمد و ثنا ہے۔ ان یشأ یذہبکم ویأتی بخلق جدید۔ اگر چاہے تو تم کو نابود کر دے اور نئی مخلوقات لا آباد کرے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اور یہ خدا کو کچھ مشکل نہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔